اللہ کا واسطہ جائیداد کی تقسیم میں جلدی کیا کریں. جیسے ہی وارث کا انتقال ہو اس کی قبر میں جانے سے پہلے جائیداد کی تقسیم کر دیں، نہ اس کی قبر کو بھاری کریں. میرے سامنے ایسی بھی عورتیں ہیں، ایسی بھی مائیں ہیں جو بیٹیوں کو مائیں حصہ نہیں لینے دیتی، مائیں حصہ نہیں دے رہے. آپ کو پتہ بھی ہے وہ کس حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے نیک بچیاں ہیں، نمازی ہیں، پرہیزی ہیں، عالمات ہیں. ان کے شوہروں کو ان کی نیکیاں نظر نہیں آتی. ان کے ماں باپ کا جو ظلم اپنی بیٹی پہ وہ کر گئے، نہ باپ نے دیا، نہ ماں دینے کو تیار ہے، نہ بھائی دینے کو تیار ہے. اس شوہر کو وہ نظر آتا ہے جو تیرے بھائیوں نے، تیرے باپ نے تیرے ساتھ کیا. اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ صبح سے رات تک میرے کاموں میں لگی ہوتی ہے، میرے بچے پال رہی ہے، میری عزتیں بنا رہی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میری ایک ایک چیز کا خیال کرتی ہے. نہیں بھی دیا، اس کے باپ نے ظلم کیا، اس کے بھائی نے ظلم کیا، تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میرے سامنے ہے ابھی بھی جن کی مائیں کہتی ہیں میرے جیتے جی کچھ نہیں ملنا، جب مر جانا ہے تو لگ آپ کو پتہ جانا ہے. ایسی بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ باپ نے مرنے سے پہلے بیٹوں کو بلایا اور ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی کہ کہیں تمہارا بہنوئی بعد میں حصہ نہ مانگنے آ جائے. اسی بہنوئی نے بہن کو 20 سال ذلیل کیا، ٹکے کی عورت کہتا رہا. اللہ دا واسطہ، اللہ کا واسطہ اپنی بہنوں کی، اگر بھائی سن رہے اپنی بہنوں کی عزتیں بچاؤ، ان کو پل پل مرنے سے گھروں میں بچاؤ. جو مجلسوں میں ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، تمہیں کیا پتا وہ کس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہیں. اس کا شوہر اسے کتنے تانے دیتا ہے. تم 1000 تحفے دے دو ان کو، تم 1000 چیزیں لا کے دے دو ان کو، تم کروڑوں کا بنگلہ بنا دو، ان کا جو تو نے حصہ نہیں دیا اس کا تانا اس کا شوہر صبح شام اس کو دیتا رہے گا، جو اندر سے گرہن کی طرح اس کو کھا رہا ہے. وہ جیتے جی مر رہی ہوتی ہے، کس طرح بھائیوں سے ملتی ہے میں جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کس طرح ملتی ہے وہ. اللہ کا واسطہ اپنی بچیوں کو ان کی جائیدادوں سے حصہ دیں. باپ کے مرنے کے فوراً بعد ان بیچاریوں کو حصہ دیں. جہاں باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کراتا ہے وہاں بیٹی کے نام بھی کرائے. بیٹیوں کو نہیں ضرورت ہوتی حصوں کی، بیٹیوں کو اپنے شوہروں کا منہ بند کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. بیٹیاں کبھی نہیں مانگتی ماں باپ سے، بیٹیوں کو نہیں ہوتی ضرورت. وہ مر کے بھی نہیں مانگیں گی آپ سے، جتنی مرضی ان کا شوہر انہیں تھپڑ بھی مار دے، اسے مارتا رہے، نہیں مانگیں گی. وہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. بیٹے مانگ لیتے ہیں، بیٹیاں نہیں مانگتی. اپنے بہنوں کا خیال رکھو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ. ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی ان کا انتقال ہوا، ان کے 2 بیٹیاں تھی، ایک بیٹا تھا. بیٹے نے ساری جائیداد اپنی طرف کر لی. ماں دونوں بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ میں ان بیٹیوں کا کیا کروں گی، ان کو شادیاں کیسے کروں گی، میرے بچے نے ساری جائیداد لے لی. اللہ کے نبی نے اسے بلا کر اسے ڈانٹا اور کہا بہن کا حصہ دے ورنہ 7 نسلیں تیری اس کو بھگتیں گی، اس گناہ کو، اس کی سزا تیری 7 نسلیں پائیں گی. بہن کا حصہ دے. الفاظ یہ تھے کہ بہن کا حصہ دے اور اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا. کروڑ نظر آتا ہوا اللہ نے ایسی کھینچنی ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی اس کو بھگتیں گی. کہاں کھڑے ہم، کیا کرنے لگے ہم؟ 2 پیسوں کے لیے آپ نے بہنوں کو کچہریوں میں کھڑا کر دیا. 2 پیسوں کے لیے آپ خود بنگلوں میں رہ رہے ہو 400 500 گز کے. بھائی جہاں ماڑے ہیں وہاں بہنیں نہیں لیتی، ان کی غیرت نہیں جواز سے وہ کرتی کہ بہنیں ماڑے بھائیوں سے بھی لے لے، کمزور بھائیوں سے بھی. جہاں بھائی کھاتے پیتے ہیں وہاں تو وہ تھوڑا خیال رکھے
کہ ہماری پڑھی لکھی ہماری دیندار بہن کو اس کا شوہر صبح شام جاہل عورت کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا کر دیا، تجھے بیٹی نہیں مانا۔ اللہ کا واسطہ تھوڑا سا خیال کریں، اپنی بہنوں کا خیال کریں۔ اگر ماں باپ کو نہیں بھی عقل تو بھائیوں کو تو تھی، اپنا حصہ لینے کی تھی نا عقل۔ کتنی بہنیں بیچاری جو فون کرتی ہے، باجی بھائی ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے، سارا دن کرتی رہتی ہوں، فون ہی نہیں اٹھاتے بھائی، ہم جس کام کے لیے بھائی کو فون کرتی ہوں فون ہی نہیں اٹھاتے۔ باجی کیا گزرتی ہوگی بہنوں کے دلوں پہ جب وہ شوہروں کے سامنے نمبر ملاتی ہیں اور آگے سے کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے، کیا کہتی ہوں گی وہ؟ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، یہ کیسے ہم نے بہنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، ہم نے ذلیل کر کے بہنوں کو رکھ دیا ان کے خاندانوں میں۔ اللہ کے نبی تو اپنی بہن شیما کے لیے نبوت والی امامت والی چادر بچھا رہے ہیں۔ میری بہن آئی ہے، منہ بولی بہن، سگی بہن نہیں، منہ بولی بہن آ رہی ہے، اور اس سے لوگوں اسے التجائے کر رہے ہیں کہ کوئی دو بھائی، میری بہن کو کوئی تحفہ دو، میرے پاس تو کچھ نہیں، میری بہن نے جانا ہے۔ اور میری بہن آئی ہے، میری بہن یہ عزتیں دی، جانے لگی بہن تو کندھے کے اوپر پاؤں اس کے رکھ رہے ہیں کہ اس پہ پاؤں رکھ کے تو اونٹ کے اوپر بیٹھ۔ آج ذرا سا عہدہ مل جائے بھائی منہ نہیں لگاتے، بہنوں کے شوہروں کو سلام نہیں کرتے۔ اس لیے سلام نہیں کرنا کہ تو اسے بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے سلام کرو کہ وہ تیری بہن کا شوہر ہے، اس لیے عزت کرو کہ تیری بہن کی عزت بن رہی ہے۔ میں نے ایسی بھی بہنیں دیکھی ہیں جو بھائیوں کی بچوں تک کے کرتی ہیں، ان کی عزتیں بناتی ہیں، ان کے اگلے گھروں میں عزتیں بناتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں، ان کے معاملات میں گھس کے شوہر کی مخالفت کے بعد ان کے معاملے بنواتی ہیں، پھر بھی ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اسی شوہر کے سامنے ان بہنوں کو اپنے گھروں میں گھسنے نہیں دیا جاتا، اپنے معاملات سے دور رکھا جاتا ہے۔ بہنیں کچھ نہیں مانگتی، تو اگر بلا لے گا نا کہ ایک مشورہ کرنا ہے اپنی بہن سے، میں نے اگر میری بہن کہے گی تو میں کروں گا، اللہ کی قسم اس کے سینے سے اس کے کلیجے سے تیرے لیے دعا نکلے گی کہ اللہ جیتا رکھے میری بھائی کو جس نے میرے شوہر کی نظروں میں میری عزت بنائی۔ بچے جوان ان کے تانے دیتے ہیں ماؤں کو، کئی بازی مائیں ہوتی ہے جن کو نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا ہو رہا ہے، نہیں دے رہے، لیکن کچھ سوچنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کا واسطہ اپنی بہنوں کو حصے دیں وراثت میں سے، آپ گفٹ 100 دیں، انہیں ہدیے 100 دیں، پر حصہ ہے۔ آپ انہیں ہدیے دے کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہدیہ تو دے رہے ہیں لیکن ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ اور بعضی مائیں ایک ہی بیٹے کے نام سارا کرا دیتی ہیں اور باقی بیٹوں کو دیکھتی ہی نہیں ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے اللہ کا حکم نہ مانا، اپنے دل کا مانا، میرا دل کر رہا ہے میں اس کے نام کراؤں، اللہ کا حکم پس سے پشت ڈال کے، تو پھر آپ کو اس بیٹے سے بھی سکھ نہیں ملنا جس کو آپ اللہ کا حکم توڑ کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس سے بھی سکھ نہیں ملنا۔ ہر چیز میں ہمیں اللہ کا حکم آگے کرنا ہے، ہر چیز میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے یہاں کیا حکم دیا، میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہمیں بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے نا جو ہماری بات مانتا ہے، ایسے ہی اللہ کو بھی وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو اس کی بات مان کے چلتا ہے، بندہ وہی اچھا لگتا ہے کہ ہر موڑ پہ دیکھتا ہے اللہ نے کیا کہا۔ نہ ظلم کریں بچیوں کے ساتھ، نہ ظلم کریں بیٹیوں کے ساتھ۔ میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں، میں درس دے رہی تھی، اس کے بعد بیٹی رو رو کے ماں کو سینے سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور ماں اسے دھکے دے رہی ہے۔ نہ کریں ایسے، جہاں بچوں کے فرائض ہیں نا وہاں والدین کے بھی بہت حقوق ہیں، ٹھیک ہے، والدین کے بھی بہت فرائض ہیں، جہاں بچوں کے حقوق بہت ہیں،
آپ پہلے ان کے حق تو ادا کریں، پھر وہ اپنا فرض ادا کریں گے نا جی۔ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے لیے ایک دیوار گھر کی ساتھ رہتی تھی، ساتھ والے کمرے میں، جب آتی کھڑے ہو جاتے اور باہیں پھیلا لیتے، میری فاطمہ آئی ہے، کہا دن میں 10 چکر بھی لگاتی تو 10 دفعہ اللہ کے نبی ایسے ہی استقبال کرتے، یہ عزت دیتے اپنی بیٹی کو۔ اور آج تو مائیں بیچاری اس ڈر سے بھی نہیں بولتی کہ بہو نہ دیکھ لے میری، کہ ہر وقت بیٹی کو ہی ویلکم کیا ہوا روز چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ بھائی اس ڈر سے نہیں ہنستے مسکراتے کہ روز آ جائے گی، ایک دفعہ ہنس کے بات کر لی تو۔ تبھی تو ہماری روزیوں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں، جن گھروں سے بہنیں روتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اللہ کا واسطہ، آپ نے جتنا مرضی سونا بہن کو شادی پہ ڈال دیا، جہیز کا حکم نہیں ہے، وراثت کا حکم ہے۔ آپ نے جتنی مرضی گاڑیاں بنگلے لے لیے، لیکن بہن کا حق اس کا حق ہی رہے گا، وہ آپ کے گلے میں توق کی طرح قیامت والے دن لٹکایا جائے گا۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی، بڑے بھائی جتنے ہوتے ہیں وہ بہنوں کے وارث ہوتے، ان کو بہنوں کا حق ان تک پہنچانا ہوتا ہے، اپنی بہنوں کی عزتیں قائم رکھنے کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم تو بڑے ہی سب سے پہلے سائیڈ ہو جاتے، کس کو دینا ہوتا تو اس کا باپ دے دیتا نا۔ کئی دیندار باپ اپنی بیٹیوں کو ایک کوڑی دے کر نہیں جاتے، لاکھوں کی جائیداد میں سے ایک کوڑی بیچاریوں کو نہیں دے کر جاتے۔ مشورہ کرنا بھائی پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈریں۔ اللہ، یہ نسبت ہوتی ہے، یہ پیار ہوتا ہے، یہ عزت تعلق ہوتا ہے بہن کا بھائی کے ساتھ۔ آپ لاکھ روپیہ بیوی کو مہینے کا دیتے ہیں، پھر بھی اس کے پاس جملہ کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا ہی دے رہی ہے، تم کون سا انوکھا کام کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اپنی بہن کے لیے ایک 500 والا جوڑا بھی لے جائیں گے نا تو وہ گھر سے گھسنے والے ٹیبل کے بالکل سامنے رکھے گی۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ پورے خاندان کو بتا دے میرا بھائی عید کا جوڑا لایا ہے، میرے بھائی نے مجھے دیا ہے۔ یہ ایک چوڑیوں کا سیٹ ہی لے جائیں آپ، 100 روپیہ ہی اس کو دے دے تو وہ سب کو بتاتی پھرتی ہے میرا بھائی لایا ہے یہ میرے لیے۔ اس کو کمی نہیں ہوتی، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک مان بھائیوں کے اوپر ہوتا ہے، بہنوں کو، کہ میرے شوہر کے سامنے میری عزت بنائیں گے۔ میرا دل چھنی ہو جاتا ہے جب ایسی بہنیں بیٹیاں میرے سامنے آتی ہیں کہ یہ بھائی کہاں مر گئے ہیں، ان کی غیرت کہاں مر گئی ہے، جو دکانوں پارلروں پہ لے جاتے ہوئے اپنی بیویوں کو تو ان کو لگے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، لاکھ روپیہ ہو اس کو لگتا ہے کم ہے، میں بیوی کی خواہش پوری نہیں کر پا رہا، لیکن بہن کو دیتے ہوئے اس کو 100 روپیہ بھی زیادہ لگتا ہے۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ایک دفعہ اپنی بہن سے دعا کروا کر دیکھیں، وہ مسلح گیلا کر دے گی رو رو کر آپ کی دعا کے لیے کہ یا اللہ میرے بھائی کو اس مصیبت سے نکال دے، اور اللہ عرش پہ اٹھاتا ہے بہن کی دعا، عرش پہ۔ ایک دفعہ اس کو دے کے تو دیکھیں، اس کو عیدی بھیج کے تو دیکھیں، اس کی عزت کر کے تو دیکھیں، اس کے بچوں کو وہ مان دے کے تو دیکھیں۔ کوئی کسی کو ضرورت، دنیا چلتی رہنی ہے، دنیا نہیں رکنی ہے، یہ چلتی رہے گی، وہ کروڑ پتی ہے تو رہے گی، لیکن ایک مان، ایک عزت، ایک اس کے دل کے اندر جو سوراخ ہے، جو گھاؤ ہے کہ میرے بھائی مجھے نہیں پوچھتے، اور ٹکے ٹکے کا اس کا شوہر اسے تانے دیتا رہے کہ تو بڑی عزتوں والی بنی پھر رہی ہے۔ دیکھا ہے میں نے تیرے بھائیوں کو، تیرے باپ کو، سوچیں کیا گزرتی ہوگی اس پہ، کیا گزرتی ہوگی اس پہ۔ بوڑھی بھی ہو نا بہن، بوڑھی بھی ہو، تب بھی وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اور اس کا دل تڑپتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔
صحابہ کو تو یہ انداز تھا بہنوں کے بارے میں کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 6 یا 7 بہنیں تھیں، ان کی شادیاں کروائیں اور اپنی شادی بڑھاپے میں کی اور کسی بوڑھی عورت، اپنے سے بھی زیادہ بوڑھی عورت سے کی، اور جب پوچھا گیا تو بتایا میری بہنوں کو ماں کی ضرورت تھی، اگر میں کوئی جوان لڑکی لے آتا تو میری بہنوں کا میکے کا دروازہ بند ہو جاتا۔ آج تو شادیاں کروانا تو درکنار، بھائی دیکھتے ہی نہیں بہنوں کی طرف، اپنی پسند کی موبائلوں سے لڑکیاں اٹھا کے لا رہے جو 2 دن نہیں رہتی ہیں، جو 2 دن ساتھ نہیں رہتی، تیری یہ والی بہن کی شکل پسند نہیں، تیری یہ والی بہن مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاملے سیدھے فرمائے، اللہ ہمارے معاملے سیدھے کرے اور بہن بھائیوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ کے نبی سے بات کروا رہے ہیں، ان سے بتوا رہے ہیں کہ بتاؤ مسلمانوں کو، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ جنت میں ایسا ہے جیسے 2 انگلیوں کو کھڑا کرو تو ایک ساتھ ہوتی ہے نا، ایسے ساتھ ہوگا اللہ کے نبی کے وہ بندہ۔ اور صحابہ ہمارے لیے سوال کرتے تھے، صحابہ میں سے ایک کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جس کی ایک ہو، کہا اس کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ اس پر بھی جنت واجب ہو گئی، کہا جس کی ہو ہی نہ، کہا وہ اپنی بہن کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، جس کی بہن ہوئی اور اس نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو یہ اجر اس کو بھی ملے گا، اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ ہم جن بہنوں کو ٹکے گا نہیں سمجھتے نا، جن کو حصے دیتے وقت ہمارے دلوں میں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کیوں ان کو حصے دیں، کیوں دامادوں کو حصے دیں، اچھے خاصے تو پیسے والے ہیں، بے شک پیسے والے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہن کا مان رکھیں، اس کی عزت بنائیں کہ اسے بھی باپ سے کچھ ملا، اسے بھی بھائیوں سے کچھ ملا، وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے آنکھیں ذرا سی وہ کر کے چل سکے، وہ بھی عزت کے ساتھ بتا سکے۔ بے شک اس کا شوہر کو روڑ پڑتی ہو، لیکن جو بہنوں کو بھائیوں اور باپ سے ملتا ہے نا، وہ ناز اسی پہ کرتی ہے، وہ ناز اسی پہ کرتی ہے۔ کہ ایک بوڑھی عورت سے میں ملی، ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی، شوہر کو غصہ آیا بھائیوں پہ، تو وہ بوڑھی عورت کو شوہر بھائیوں سے ملنے نہیں دیتا، بوڑھی عورت بوڑھی، اور اس کے ایسے ٹپ 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 آنسو گر رہے تھے کہ باجی میرے بھائیوں سے مجھے میرا شوہر، میرے بھائیوں نے بھی برا کیا لیکن میرے لیے کیا سزا تجویز کی کہ میں بھائیوں سے آئندہ نہیں ملوں گی، مجھے یہ سزائے موت سے کہنے لگی، بڑی سزا لگنے لگی باجی۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ کون سا گناہ جنم لے رہا ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا اوڑھنا پہننا حرام، جو اپنی بہن کا حصہ کھا کر بیٹھے گا، جتنے مرضی پہلے بھی میں نے عرض کیا گفٹ دیتا رہے اپنی تسلی کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، سب سے بڑا اللہ کا حکم ہی مان کے نہیں چل رہا کہ وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں دے رہا، باپ جو چھوڑ کے گیا تھا وہ دبا لیا اور اپنی جائیداد میں ملا لیا اور پھر نکالنے کا دل نہیں کر رہا۔ ہم آسانیاں دیکھیں، اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ ہمیں کیا حکم ملا ہے۔ سب سے پہلے بہنوں کو دیں، غم گسار ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹیاں تو غم گسار ہوتی ہیں، بیٹیاں تو غم خوار ہوتی ہیں، بیٹیاں تو دکھوں دردوں میں کام آنے والی ہوتی ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جائیدادوں میں ان کی نظر ہو، لیکن میں بار بار کہوں گی ان کی اپنے سسرالوں میں، اپنے بچوں کی نظروں میں، اپنے شوہروں کی نظروں میں عزت بنانے کے لیے ان کا خیال رکھو، ان کے گھر آؤ جاؤ، ان کے بچوں کو تحفے دو، ان کے ساتھ اچھے معاملے کرو۔ بہن ایک چیز مانگ لے اس کا بھی حساب رکھتے ہو، وہ بھی لکھ لیتے ہو بعد میں لوں گا، عید شبرات میں دیتے ہوئے ابھی ذرا ہاتھ تنگ ہے تو یہ میں 500 دے رہا ہوں یا 100 روپیہ دے رہا ہوں، باقی دوں گا میں آگے چل کے، اور اپنے لیے تمہارے پاس ہزاروں روپیہ ہے جو اڑائی جا رہے ہو، تبھی تو برکت نہیں ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہی، وہ چپ کر جاتی ہے، وہ تانے سنتی ہے شوہر کے، وہ بچوں کے تانے سنتی ہے، وہ گھر والوں کے تانے سنتی ہے، یہ ہیں تیرے بھائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا،
بہت عرصہ ہو گیا، یعنی سال گزر گیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں کرتا، پھر بھی تو اس سے بات کر. تو اللہ کے صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے کہ تم تو تحفے تحائف دے کے اس کے ساتھ صلح رحمی کر کے اس کے ساتھ برتاؤ رکھنے کی صلح رحمی کی کوشش کر رہے ہو، اس کو ہر طرح سے سہولتیں دے کر جتا رہے ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن وہ آگے سے تمہیں کوئی اس طرح کا نہ رکھے تو وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے. وہ جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے اپنے لیے. سالوں سالوں پھوپھیوں کو گھر نہیں گھسنے دیتے، سالوں بہنوں کو نہیں گھسنے دیتے. ہم نے 1000 ٹاپکس پہ بات کی، لیکن جب بھی میں نے اس ٹاپک پہ بات کی یقین کریں بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی پیچھے کونے میں بیٹھی ہوئی بھی اپنے آنچل سے آنکھوں کو آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی نظر آئی. ایسی دکھی ہے وہ بھائیوں سے اندر سے ہیں، ایسے دکھ ان کو بھائیوں نے دیے ہوئے کہ ناگ بن کر ان کی جائیدادوں کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں. بہنوں کے گھر گھستے نہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے نہیں، ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. سالوں گزر جاتے بہنوں کے گھروں میں گھستے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا. لگ پتہ جائے گا کتنا بڑا کام کیا. اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر کے نہ چھوڑے تو نام بدل دینا. دنیا میں ہی ذلیل ہو گئے اور اپنی اولادوں کے ہاتھوں ہی ہو گئے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے بہنوں کو خاص طور پہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے چھوڑا. اللہ کی قسم ان کے مرتے ہوئے بھی اس بیوی نے منہ میں پانی نہیں ڈالا جس کی خوشی کے لیے اس نے بہن کو چھوڑ دیا تھا. ان بچوں نے مرتے ہوئے بھی اس کی بولیاں لگائیں اس باپ کی. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے علاج کے لیے چندے کیے جنہوں نے اپنی تھوڑی سی سکون اور تسلی کے لیے کہ میرا گھر چل جائے، میرا گھر چل جائے، میرے گھر میں پھوٹ نہ پڑے، بہنوں کو ہی چھوڑ دیا. بہنیں تو نہیں بولی کیونکہ بہنیں نہیں بولتی، وہ نہیں بولی، لیکن اس کو اللہ نے دنیا میں ہی دکھایا کہ یہ تیرا حال ہے. اس کے منہ میں پانی ڈالنے کو کوئی تیار نہیں تھا، کوئی بیٹا تیار نہیں، بیوی تیار نہیں. اللہ سے مانگ مانگ کے چلے کہ جس معاملے میں یا اللہ ہمارے لیے خیر ہے اور بہنوں کو اگر حقیر سمجھا ہوا ہے تو ان کے ساتھ صلح کر لیں، ان کی عزتیں کریں، ان کو اپنے جائیدادوں میں سے حصہ دیں، ان کے گھروں میں تحائف لے کے جائیں، ان کے بچوں کی عزتیں کریں. باہر جہاں اپنے دوستوں پہ ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں نا، ہم نہ جاننے والوں پہ اپنے رشتوں پہ لٹا کے دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے. اپنے رشتوں پہ لٹائے، نہ جاننے والوں پہ. بھائی ہمارے ساتھ غیر ہی اچھے ہیں، بے شک غیر اچھے، ثواب آپ کو اپنوں پہ لگانے پہ مل رہا ہے، غیروں پہ نہیں. اپنوں پہ لگائیں گے تو آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس کا اجر لگ رہا ہے، اس کی قیمت لگ رہی ہے. ایک دفعہ ایک بہت بڑے صحابی ہر جمعرات کو بیان کیا کرتے تھے، کہیں دور شہر میں جا کر بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اعلان کیا دعا کے وقت کہ بھائی اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہے جس نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، تو وہ اٹھ جائے یا توبہ کر لے. وہ توبہ کر لے تاکہ کسی کی بھی دعا اس کی وجہ سے رکے نہیں کہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی. جس مجمع کے اندر ایک رشتہ داری توڑنے والا ہو تو بہنوں کے ساتھ توڑنے والا ہو تو اس پہ کیسی ڈائریکٹ اللہ کی لعنت آئے گی. بہنوں کے دلوں کو ایسی چوٹ پہنچانے والا، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تانے دینے والے بہنوں کو ہیں. ایک شخص اس کو بلڈ کینسر تھا، کسی کے پاس گیا، اللہ والوں کے پاس. ان کی نظریں اپنی تھی، ہیں ہماری طرح کی نہیں تھی، اپنی نظر تھی. علاج کروا کے تھک گیا، پیسہ لگایا، علاج کروایا. تو
کسی اللہ والے کے پاس گئے اور بتایا میرا جو ہے کینسر کا مسئلہ ہے، اور ڈاکٹروں نے بالکل جواب ہی دے دیا ہے. تو کہا انہوں نے جواب دے دیا ہے تیرا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ اسے کہا فیصلہ آباد. کہا کوئی رہتا ہے وہاں پہ؟ ہاں جی رہتے ہیں، رشتہ دار بہنیں رہتی ہیں خاص طور پہ میری وہاں پہ. تو کہا وہاں کتنا عرصہ ہو گیا نہیں گیا؟ 20 سال ہو گئے بہنوں کے پاس نہیں گیا. تو ان بابا جی نے کہا تو 20 دن ان کے پاس رہ کر آ جا، تیرا علاج آج سے شروع ہو گیا. 20 دن جا وہاں جہاں دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں نا، دواؤں میں اثر ختم ہو جاتا ہے، وہاں دعاؤں میں اثر اللہ ڈال دیتا ہے. صرف کہہ دینے سے نا میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے کام ایسے کریں، عمل ایسے کریں کہ اگلوں کے کلیجوں سے آپ کے لیے دعا نکلے. کہلوا کے دعا نہ کروائے، آپ عمل ایسے کریں. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو بیچارے جن کے تھوڑے سے حالات ایسے ہیں، بہن بھائیوں میں بڑے بہن بھائی ان کے گھر گھسنا پسند نہیں کرتے، ان کے بچے ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں. بیچاروں کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 40 دن 50 دن گزر جاتے، پھر وہ بچے کو دیکھنے جا رہے ہیں، قریب رہتے ہیں، 5 منٹ کے فاصلے پہ اس کے گھر کوئی اس کے بچے کی پیدائش پہ دیکھنے تک نہیں جاتا، کیونکہ غریب ہے نا جی، غریب ہے. امیر ہوتا تو سارے ہسپتال نہ پہنچے ہوتے، سارے لفافے لے کے ہسپتالوں میں نہ پہنچے ہوئے ہوتے اگر امیر ہوتا. تو غریب ہے نا، کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا اس کے گھر میں کہ تیرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تجھے مبارک ہو. یہ بیماریاں لگی ہی اس لیے. پھر وہ 20 دن وہاں رہ کر آیا تو اس بابا جی نے کہا جاؤ اب تم اپنا دوبارہ ٹیسٹ کراؤ. اس نے ٹیسٹ کرایا تو اس میں کینسر تھا ہی نہیں. وہی بات کہ جہاں دوائیں اثر چھوڑ دیتی ہے وہاں پر دعائیں اثر کرتی ہیں. دعائیں لے آپ کا، جب بھی آپ کو کوئی بیماری آئے اس بیمار ڈاکٹر کی فیس سے ڈبل کر کے آپ اپنے کسی رشتہ دار کی جیب میں پیسے ڈال دیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ کیسے اس بیماری سے نکالتا ہے. ایمان کی بات ہے یہ ساری ہے. اور بہنوں کو دیا ہوا تو ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے.